وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 13، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ اب دیکھیے یہاں پر کما امن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے، یہاں ناس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ علامہ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، اس سے مراد اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور منافقین نے جو کہا جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں، اس سے ان کی مراد بھی اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر یہ دیکھیے علامہ سیوطی نے ان اقوال کو نقل کرنے کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ تاریخ ابن عساکر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد، یعنی یہاں پر ناس جو ہے اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ ان کی ذات ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں، یعنی وہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کر رہے ہیں یہ جو منافقین ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی شان کے بارے میں کیا فرمایا کہ میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد، یعنی چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ولی اور صحابہ کرام ان دونوں کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو، اس باتوں سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اور ان کو بھی لینی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کے بارے میں غلط عقائد رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی خیر خواہ، یعنی اس وقت ان منافقین کو جب کوئی خیر خواہ ان سے کہتا کہ تم اللہ والوں کی طرح حقیقی ایمان لے آؤ جس سے فتنہ اور فساد بند ہو جائے اور دنیا سے نفرت اور آخرت سے الفت حاصل ہو جائے، اور تمہارا شمار بھی آخرت کے ان لوگوں میں ہو جائے جو حقیقتاً انسان ہیں اور حقیقتاً مسلمان ہیں، وہ وہی لوگ مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے اس وقت جب جو دور تھا اس میں یہ جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، چونکہ اس زمانے میں یہ حضرات خلوص ایمان میں بہت مشہور ہو چکے تھے، اس لیے ان کا ایمان اوروں کے ایمان کے لیے ایک بہت بڑا معیار بن چکا تھا کہ جس کا ایمان ان حضرات کی طرح ہے وہ مومن ہے، ورنہ نہیں۔ تو گویا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے منافقو، اے منافقین کی جماعت، اے منافقین، تم ظاہری ایمان تو لے آئے ہو مگر یہ تو بیکار ہے۔ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو پھر ان حضرات کی طرح ایمان لے کے آؤ۔
بازار میں اس چیز کی قدر و منزل ہوتی ہے جس پر کارخانے کی مہر ہو، ایسے ہی بازار محبت میں بھی اسی ایمان کی قیمت ہے جس پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ایمان ہے۔ لیکن ان کے جواب میں جو منافقین ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے جنہوں نے خیالی جنت کے لیے دنیاوی راحت کو ٹھکرا دیا، یعنی ان کو دنیا نظر آ رہی تھی نا، دنیا کی راحتیں نظر آ رہی تھی، تو جنت تو ان بھی سامنے نہیں تھی آنکھوں کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے لیے ایمان لے کے جنہوں نے تو جنت کو نہیں دیکھا اور دنیا کی راحت کو ٹھکرا دیا ہے۔ پھر وہ کہتے، منافقین کہتے کہ جو دنیا ہے وہ دین سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے، وہاں کی نعمتیں کیا خبر کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں، اس جگہ ہمیں آرام کر لینے دو۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آج کل بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں ہمارے ارد گرد، اگر کبھی ہم ان کو نماز کی دعوت دیں، اچھا پڑھ لیں گے، اچھا ٹھیک ہے، کبھی کوئی برائی کرتا ہے تو اسے کہیں کہ یہ گناہ ہے، اسے آخرت میں تمہیں اس کی سزا ملے گی، تو آگے سے وہ کہے گا اچھا دیکھا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا جب آخرت آئے گی۔ تو ابھی بھی ایسے لوگ ہم میں موجود ہیں، ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے جو کہ ہمارا ایمان خراب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ولیوں کے ساتھ ان کے غلاموں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے جب انہوں نے یہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ان کی اس بات کا جواب دے دیا، یعنی جب انہوں نے کہا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے الا کا لفظ استعمال کیا، یعنی تحقیق، الا انہم، کہ بے شک وہی لوگ ہی بیوقوف ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود بیوقوف ہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ یہ بات جانتے ہی نہیں، یعنی ان کو تو اس بات کی خبر بھی نہیں کہ وہ کس گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، یہ تو ان کو آخرت میں پتہ چلے گا نا کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں، اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ جیسے ہی انسان دنیا سے جاتا ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کے سامنے تمام راز کھل جاتے ہیں، ساری حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا، پتہ تو انہیں تب چلے گا نا جب ان کے سامنے یہ ساری حقیقتیں کھلیں گی، تو تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون بیوقوف تھا اور کون فسادی تھا اور کون ایمان والا تھا۔ اب دیکھیے ہمیں اس آیت سے کیا سبق ملا؟ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اس آیت میں چونکہ فرمایا گیا، حکم دیا گیا ہے کہ مقبولوں کی طرح ایمان لاؤ، یعنی اللہ کے ولیوں کی طرح ایمان لے کے آؤ، جو اللہ کے دوست ہیں ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو دوسرے یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ اب دیکھیے کہ ہم جو اہل سنت جماعت ہیں حق پر ہیں، کیسے کہ اس میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، صالحین کی پیروی کرنا موجود ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرنا موجود ہے۔ اب دوسرے جو فرقے ہیں، نام نہیں لینا چاہوں گی، ان میں دیکھیں کہ اولیاء کرام جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کی تعظیم کرنا، اس کو کفر کہہ دیتے ہیں، مشرک کہہ دیتے ہیں، بہت سے ایسے یعنی کہ الفاظ ہیں جو کہ اولیاء اللہ کی شان میں بولتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کن کا طریقہ ہوا؟ یہ تو منافقین کا طریقہ ہوا۔ آج کل جو ہیں وہ رافضی خلفاء راشدین کو اور خارجی جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، تبرہ وغیرہ کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ لیکن صحابہ کرام کی کیا شان ہے یہ وہ بھول چکے ہیں۔ یہاں یہ بھی ایک بات سمجھیے کہ فی زمانہ دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات بیان کرتے ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات بیان کرنے والا مشرک ہے؟ ہم نے جتنی آیات پڑھی ان سے ہمیں کیا ثابت ہوا، ان سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات کو کون لوگ چھپاتے ہیں؟ کافر چھپاتے ہیں، منافقین چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، جو متقین ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ ساری کی ساری ہمارے سامنے حقیقت واضح ہو گئی
کہ یہ لوگ خود غلط ہیں جو کہ دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں، خود گمراہ ہیں جو کہ ہم لوگوں کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں مسافر کی حیثیت سے ہے، اپنے وطن یعنی عالم ارواح سے اپنے مالک سے کچھ عہد و پیمان کر کے کمائی کرنے یہاں اس پردیس میں آیا ہے، لیکن یہاں کے باغ اور بہار میں پھنس کر اپنے اصلی وطن اور حقیقی مقصد کو بھول گیا ہے۔ یعنی کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں مسافر ہے، یعنی کہ یہ حقیقت نہیں ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس نے تو ختم ہو جانا ہے۔ اصل جو ہماری حقیقت ہے، اصل جو ہماری جگہ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم ایک مسافر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئے، بیٹھے، قیام کیا اور پھر یہاں سے ہم چلے گئے۔ ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں آئے اور چلے گئے، تو ہمارے سامنے کتنے لوگ جا رہے ہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ تو حقیقت نہ ہوئی نا، پھر یہ اصلی دیس تو نہ ہوا ہمارا۔ آگے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اس دنیا کے عیش و عشرت میں، اس کی رنگینیوں میں کھو کر جو ہم انسان ہیں اپنے اصلی وطن کو اور اپنے حقیقی مقصد کو بھول گئے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے اس وطن سے جو کہ ہمارا اصلی وطن ہے، وہاں سے ہمیں برابر چٹھیاں، تار اور کاسد آ رہے ہیں کہ اے پردیسیو، اے مسافرو، پردیس سے کما کر اپنے دیس کو بھیجتے رہو، تمہیں یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ عقل مند لوگ ان پیغاموں کو سن کر فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں اور اپنے اس وطن کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، مگر غافل لوگ جو ہے وہ اس جھوٹی زیب و زینت میں ایسے مست ہیں کہ ان پیغاموں سے ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ جب کوئی خیر خواہ ان سے کہتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص کی طرح تم بھی سفر کی تیاری کر لو، تو بجائے اس کے اس بات کا احسان ماننے کے کہ وہ ہمیں احساس دلا رہا ہے، الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو دل والے ہیں ان کو یہ لوگ دیوانہ کہتے ہیں۔ پردیس کے ساز و سامان پر ایسے قناعت کر چکے ہیں کہ انہیں اپنے دیس کا کچھ ہوش ہی نہیں ہے۔ وہ ان اللہ والوں کے پھٹے پرانے کپڑے اور زرد چہروں کو دیکھتے ہیں، ان کے دل کی نورانیت اور سینوں کے خزینوں سے بے خبر ہیں۔ یعنی کہ بظاہر دیکھتے ہیں نا جو اللہ والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں، اولیاء اللہ، ان کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہوتی، نہ انہیں دنیا چاہیے ہوتی ہے، نہ ان دنیا کی رنگینیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ انہوں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس عالی شان بنگلے ہیں، نہ گاڑیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم نے تو نہیں ان جیسا بننا، حالانکہ وہ ان کے دل کو نہیں دیکھتے کہ ان کے دل کی جو روشنی ہے، ان کے سینوں کے جو خزانے ہیں، وہ وہی جان سکتا ہے جو کہ اللہ والا ہوتا ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی وہ والی آنکھیں اس کو عطا کی ہوتی ہیں، پھر وہی ان کے پیچھے چلتا ہے، نہیں تو سارے دنیا میں ہی مشغول رہتے ہیں۔ مزید صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والے اس چاند سورج کی طرح ہیں جو گرد و غبار کی آڑ میں اغیار کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک علم ظاہری ہے اور دوسرا علم لدنی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قلب کے دو دروازے ہیں، یعنی دل کے دو دروازے ہیں، ایک بیرونی دروازہ ہے اور ایک اندرونی دروازہ ہے۔ بیرونی دروازہ تو ظاہری حواس ہیں، یعنی جو ہمیں ظاہری ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ والے حواس ہیں جو ہمارے، وہ بیرونی دروازہ ہے کہ ان کے ذریعے قلب سے علم ظاہری حاصل کرتا ہے۔ اور اندرونی دروازہ کیا ہے؟ وہ الہام ہے کہ جس سے علم باطنی حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص فقط ظاہری علم پر اعتماد کر کے باطنی دروازہ بند کر دے، وہ اگرچہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ جاہل ہے۔ یہ منافقین جو ہیں یہ بڑے چالاک اور دنیاوی سمجھ رکھنے والے تھے، مگر چونکہ علم لدنی سے یہ بے بہرہ تھے، اس لیے انہیں فرمایا گیا لا یعلمون، یعنی کہ یہ نہیں جانتے۔ تو جو شخص کے ظاہری علم کی اصطلاحیں یاد کرے اور اس کا دروازہ قلب نہ کھلے، وہ علم کے انوار سے محروم رہتا ہے، بلکہ اکثر یہ علم اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ العلم حجاب اکبر، یعنی کہ علم جو ہے وہ ان کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔